میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے عشاء کی نماز کے بعد رات کے نصف اول میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ فجر اخیر شب ہو جاتی تب وتر پڑھتے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لاتے، رغبت ہوتی اپنے اہل کے پاس چلی جاتے، یعنی صحبت کرتے، اور جب اذان کے وقت آواز آتی، آواز کی آواز سنتے تو فوراً اٹھ جاتے، پھر اگر جمعے ہوتے تو غسل کرتے ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ پتہ چلا کہ تہجد کے لیے اٹھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر فجر سے پہلے پھر آرام کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم او غلبه وعناه صلى من النهار 12 ركعة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز نہ پڑھ پاتے یا سوتے رہنے کی وجہ سے یا آنکھوں میں نیند کے غلبے کی وجہ سے تو آپ تدارک کے طور پر دن میں ظہر سے پہلے 12 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ جاتی تو اس کے تدارک کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 12 رکعت نفل کے پڑھتے۔ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب زمانہ اکثر نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بآیت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں قرآن کی ایک آیت کی تکرار کرتے ہیں۔ وہ آیت سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی آیت ہے اے اللہ اگر تو ان کو عذاب کرنا چاہے تو یہ تیرے بندے اور غلام ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو بڑے زور والا حکمت والا ہے۔ شاید کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قرار فرماتے بالا تم آتے روکتے بھی آگے چاشت کی نماز ہے۔ عن معاذة رضی اللہ عنہ قالت عائشہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل۔ معاذہ کہتی ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کم سے کم 4 رکعت پڑھتے تھے اور زائد بھی پڑھتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ چاہیے۔ عن ام ہانی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، غسل کیا، 8 رکعت نماز پڑھی۔ کہتے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اس سے ہلکی نماز کبھی پڑھی ہو، البتہ رکوع سجدے تو آپ نے پورے کیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تو یہی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ ہانی رضی اللہ عنہ اس دن میں نے دیکھا کہ رکوع سجدے تو آپ نے صحیح کیے لیکن قراءت زیادہ لمبی نہیں کی۔ میری زندگی میرے تجربے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہلکی کے اعتبار سے نماز کی گئی۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چاشت کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اس قدر اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی امت پر فرض ہونے کے خوف سے ایسا تک فرماتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بالکل چھوڑ ہی بھی اب کبھی نہیں کریں گے۔
اب کبھی نہیں پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں یہ نہیں کہ ہم بھی چھوڑ دیا کریں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑنے کی خاص وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مواظبت فرما لیں، کبھی کوئی چیز چھوڑی ہے تو بات کی بات یہی سے اخذ کریں کہ بھائی ان کو حضور سے یہ چھوڑنا ثابت نہیں ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے، اور شاید اللہ تعالیٰ بھی فرض فرماتے جیسا کہ تراویح کیا کرتی ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میری تو بڑا شوق تھا، تو بھی بڑا شوق تھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں اتنی پریکٹس کرتا ہوں تو حضور کا بھی اللہ فرض، تو چارج کی نماز میں بھی ایسے ہی پڑھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، بعض وقت کتابت میں رہ لیتا ہے، بعض وقت اصل کتاب میں نہیں لکھا ہوتا ہے، تو وہ مشکل ہوتی ہے کہ کتاب سے چیز نقل کرے اور کسی طرح ہی نقل کرے، بعض وقت والی دیکھتی ہے اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں اس طرح نقل لفظی کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے اور اللہ ہمارا جو ہوتا ہے اے اللہ، اس کا بھی وہی ترجمہ ہے اللہ، اور رفیع کا مطلب ہوتا ہے اے میرے، تو دونوں طرح روایتوں میں الگ الگ آتا ہے، کیونکہ روایتوں کا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس روایت میں اللہ کے ساتھ آ گیا، یہ جیسے کی بات ہے کہ اب وہ ایک شاعر تھے، وہ مجھے یاد نہیں، میت کی سر تھے کہ وہ جس نے حضور کا زمانہ بھی پایا تھا، دوسرے وہ کون تھی، وہ جنہوں نے حضور، شاعر تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ بھی پایا تھا، لیکن بعض کتابوں میں آتے ہیں کہ ان کو شاید امید تھی کہ مجھے بھی نبوت مل گئی، علم ہے شاید میت نے بھی سر تھے یا یہ حضور سے پہلے کے تھے، بارہ ایک ایسے شاعر تھے، دیکھ کے چلا آپ کو بتاؤں گا، اس کا نام آتا ہے، وہ انہوں نے حضور کا زمانہ بھی پایا، لیکن ان کو ذرا ایک خیال تھا کہ میں شاید مجھے اللہ نے ملک دی، جو بھی ان کا حصہ تھا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، عبداللہ بن ابی کا یہ تھا کہ مجھے بھی سردار بنایا جائے گا، میں بڑا ہوں، اب اس کے مقابلے میں ایک جلسی ہے، اس کا بھی
کل کی مجلس میں آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اس کا مسئلہ چل رہا ہے. آج صفحہ نمبر 24 کا جو سیکڑوں راست پہ ہے اس سے جہاں تک یہ تو معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق میں یہ حکمت ہے کہ ان کے ہونے سے اصلاح اور شریعت کا انتظام حاصل ہوگا. شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کوئی مخالف اس قوت و استعداد اور صلاحیت کو جو اس کا کامل مقدار میں ادا کی گئی ہے بے قدری کرے اس سے نفع نہ اٹھائے مگر اس کے سامان جمع کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. یعنی ہر انسان چاہے وہ فرعون ہو چاہے نمرود ہو چاہے ابو جہل ہو چاہے کچھ بھی اس کے اندر استعداد پوری ایک بننے کی بھی ایک بنیادی استعداد ہر انسان کے اندر ہے. اب کوئی اس سے کام نہ لے تو نہ لے لیکن استعداد میں کوئی کمی نہیں جبکہ جنات میں بنیادی طور سے استعداد ہی کم ہے. اب اس میں فرشتوں کی جانب سے کسی احتمال کی گنجائش رہ گئی تھی خیر انسان کو پیدا کر دیا جائے اور ان کی اصلاح کی خدمت ہم کو دے دی جائے. یہ تو خود تو نیکی بدی دونوں طرف جانے کا امکان ہے اور ہم جو ہے نیکی نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کو درست رکھیں گے ان کی جو تکمیل اور اصلاح ہے اس کا کام ہمارے ذمہ کر دیا جائے. اس لیے اب اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آدمیوں کی اصلاح بھی آدمی ہی سے ہو سکتی ہے کیونکہ مسئلے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور جس خاص علم کی ضرورت ہے وہ ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے. اس کا بیان اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر منتظم اور مسئلے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا انتظام اور اصلاح کرنا چاہے اس چیز کی اصل اور حقیقت اور اس کے ہر قسم کے نشیب و فراز سے پورا واقف ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر حاکم اپنی رعایا کی عادات و رسوم مزاج اور ان کے فائدے اور نقصان کی باتوں سے واقف نہ ہو تو رعایا کا انتظام درست نہیں ہو سکتا. وہ کسی اور دنیا کا آدمی ہوگا اور جو وہاں زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہوں گے لہٰذا وہ آپس میں مطابقت نہیں. اس طرح یہاں خلیفہ خدا بندی کو جب انسانی طبیعت کی اصلاح کا کام کرنا پڑے گا تو ضروری ہے کہ وہ ان کی طبیعتوں کی کیفیات انسان کیسے سوچتا ہے خصوصیات کیا ہیں اور خصوصیات اور ان کی تغیر و تبدل سے پوری طرح آگاہ ہو. کبھی کب کسی انسان کے ساتھ کیا عارضہ پیش آ سکتا ہے اچھا پسند ایک انسان برا کیسے ہو سکتا ہے برا انسان ایک کیسے ہو سکتا ہے. یہ سارے امکانات کو اس کے مطابق یہ تو انسان کی باطنی اصلاح کا انتظام رہا. ظاہری اصلاح کا کام تو شریعت کا یہ کہنا کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے اس میں بھی ضرورت ہوگی کہ ان چیزوں کے بہت سے حالات و خواص اور منافع اور نقصانات معلوم ہوں. مثلا نشہ کی چیز حرام ہے. اب جو شخص نشہ کی حقیقت اور آثار کو نہیں جانتا ہوگا جس کے سامنے کوئی شراب پی کر بدمست بھی ہو جائے تو وہ اس کو تنبیہ اور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گزر کر سکتا ہے کہ مجھ کو نشہ ہی بنا ہوا اور یہ شخص اس کی تہذیب نہیں کر سکتا بخلاف اس شخص کے جو جانتا ہو کہ نشہ دار چیز کی کیا خاصیت ہوتی ہے اور اس کے پینے سے کیا حالت ہوتی ہے وہ تو اس کو اچھی طرح سمجھے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے شراب بولنے پیے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے. غرض اعمال بشریہ سے جس قدر بشر واقف ہو سکتا ہے ملائکہ یا جن ہرگز واقف نہیں ہو سکتا. یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے انسان ہی چاہیے جن یا فرشتہ انسان کو نہیں سمجھ سکتا اتنا سمجھنا اس کو ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو علم دے دیا سب چیزوں کے ناموں کا. سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا. پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی. پھر فرمایا کہ مجھ کو بتاؤ ان چیزوں کے نام ماں ان کے آثار و خواص کے اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت عرضی کا کام اس طرح کیا کہ آپ تو پاک ہیں آدم علیہ السلام کو ظاہر فرما دیا اور ہم سے پوشیدہ رکھا. کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے آدم علیہ السلام کو علم اسما کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر دی گئی. ایسا نہیں ہوا بالکل کے سامنے ہوا. اس سے ظاہر ہے کہ تعلیم کو سب کے سامنے یکساں دی گئی مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کی
حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، ہم نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت میں اس کی استعداد اور صلاحیت تھی، کوئی علم حاصل نہ ہو۔ جیسے مثلاً کیونکہ استعداد میں یوں سمجھے جیسا ایک کھانا پینا ہے، ایک میٹھا کھانا ہے، کڑوا ہے، ایک کھٹا ہے، کہ اب اس کا جو امتیاز ہے یہ کیوں چینی میٹھی ہوتی ہے یہ کیوں، اور نیمبو جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے یہ کیوں، ایکسپیرینس اس کے تعلق ہے، یہ فرشتہ نہیں جان سکتا۔ اس کے اندر بنیادی طور سے کھانے کی صلاحیت ہے، ذائقے چکھنا یا چیزوں کے امتیاز کا یہ کم لگانا یہ انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتوں کے اندر یہ استعداد ہے۔ اس لیے جو چیزوں کے خواص کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا کہ کوئی چیز کیا کر سکتی ہے، اس لیے ہمیں فرمایا کہ ان کے اندر فرشتوں کی طبیعت میں اس کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ علم حاصل کرتا ہے۔ ہم کو اس لیے فرشتوں کا ہم کوئی علم نہیں، مگر وہی ہے جو کچھ آپ نے ہم کو علم جس قدر ہماری پیدائش میں استعداد رکھتی ہے اور اس کے موافق ہم کو علم بتا ہوا، یعنی یہ کوئی اس قسم کی فصل یا پہلی نہیں تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور فرشتوں کو بتایا تو ان سے استعداد نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کی استعداد میں چیزوں کو پک کرنے کی اور حفظ کرنے کی صلاحیت تھی اور فرشتوں کے اندر نہیں تھی، باقی یہ چھپا کر کسی کو کچھ نہیں دیا، یعنی جس قدر ہماری پیدائش میں استعداد رکھتی ہے اور اس کے موافق ہم کوئی اور اس کے سوا ہم کو دوسری کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کے ذکر اللہ نے خاص کام لگائے، جیسے کچھ فرشتے کی ذمہ تسبیح ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، اس کی ذمہ بارش ہے، وہ بارش بھی دیکھیں گے، وہ آگ کو نہیں دیکھتے، آگ والے بارش کو نہیں دیکھیں گے۔ ہر فرشتہ جو جہاں اللہ نے لگا رکھا ہے اس کے اندر استعداد بھی اتنی رکھتی ہے اور اسی کام اس کو لگا۔ بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، آپ کو سب حاضر اور ہماری اور آدمی کو سب معلومات سے آپ حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مسئلہ جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا وہ اس کام سے عاجز ہے جو نائب کی صورت کرتے ہیں، یعنی انسان کی اصلاح انسان ہی کر سکتا ہے، اس کا جواب تو یہ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس خاص علم کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرمایا، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام ما حالات و خواص کے، تو جب بتا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے نام اور فرشتے سمجھ گئے، آدم علیہ السلام اس کے ماہر ہو گئے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کے جانتا ہوں اس بات کو تم ظاہر کر دیتے رب۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی، خلافت کی صلاحیت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ سب آدم علیہ السلام کو حاصل ہو گئی، اور ملائکہ کے ان میں سے بعض علوم حاصل ہے، جنات کو بھی ان علوم کا بہت ہی کم حصہ حاصل ہے۔ خاص اس حیثیت سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ اور جنوں کے دونوں گروہوں کے علوم کی جامع ہو گئی اور ان کا شرف دونوں جماعتوں پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا اس بات کو معاملہ سے بھی عملی طور پر بھی ظاہر کیا، شرافت نظریے طور پر تو ثابت ہو گئی، عملی طور پر ثابت کیا جائے، اور ملائکہ اور جنات سے اگر ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان دونوں سے کامل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنے کے لیے یہ پورا معاملہ ہوا، اور پھر اس اشرف المخلوقات کے اظہار کے لیے یہ اگلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب کہا ہم نے، اور پھر جب قلنا کہا ہم نے، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لی آدم آدم کو، فسجدوا تو سجدے میں گر پڑے، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا وہ، من الکافرین کافروں میں سے، من سے کافرین کافر۔ اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو اور جنات کو بھی،
یہ بات ہم ہے عام طور سے یہ فرشتے آیت پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سجدہ فرشتوں نے کیا نہیں بلکہ جنات نے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قرآن مجید میں ابلیس کے علاوہ دوسرے جنوں کی معقول سجدہ ہونے کا باقی رہا یہ کہ قرآن میں صرف ابلیس کا کیوں تذکرہ آیا باقی جنات کا کوئی تذکرہ فرمایا یہ کہا کہ ملائکہ کو جن کا وہ قلنا للملائکہ والجن جنوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے فرمایا کہ اس کا ذکر کا اہتمام شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ اصل میں لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ فرشتے جو زیادہ مقرب ہیں تو ان سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی گئی جو جن جو ان کے مقابلے میں کچھ بھی رتبہ نہیں رکھتے فرشتوں کے مقابلے میں اس تعظیم پہ ضرور مکلف ہے اور اسی طرح جو ہے وہ یہ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے ابلیس کی انکار سے بھی کیونکہ ابلیس اصل میں تو جنات میں سے تھا کان من الجن اس سے پتہ چلا کہ جن بھی اس سجدے کے حکم میں شامل تھے اور ان سب کو یہ حکم ہوا سجدے میں گر آدم کے سامنے تو سب سجدہ میں گر پڑے سوائے ابلیس کے کہ اس میں کہنا نہ مانا بلکہ حکم سے انکار کر اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے کافر اس لیے بنا کہ اس نے حکم الہی کے مقابلے میں تکبر کیا اور اس کو قبول کرنے میں عار کیا اور اس کو حکمت و مصلحت کے خلاف ٹھہرایا جیسے کہ دوسرے مقام پر اس کا قول ذکر ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں اس لیے میں ان سے افضل ہوں اور افضل سے کمتر کی تعظیم کرانا بے ہوتا ہے گویا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اس کی حق نکالی اپنے خیال سے اور پھر اس کو کہا کہ یہ تو امر واقعہ کے خلاف ہے کیونکہ سجدہ تو کروایا جاتا ہے افضل کو اور میں افضل زیادہ ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا یہ انسان شیطان کا تکبر تھا تکبر عزازی خار کر پسندان لعنت گرفتار کر تکبر ہی وہ چیز تھی جس نے شیطان کو گمراہ کیا کسی کو بعض آدمی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان گمراہ کر سوال یہ کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا اس کے نفس کو انا جو تھی وہ آ گیا اصل مصیبت جو ہے وہ انسان کی انا آدم علیہ السلام کے قصے کی تکمیلہ مطلب آخری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وكلا منها رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ترجمہ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم تو انت تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں اور تم دونوں کھاؤ وکولا منہا وکولا تم دونوں کھاؤ کل واحد کا صیغہ ہے کلا جنت میں سے اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور مت پاس جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالم سے فلا تقربا اور نہ جانا قریب هذه الشجرہ اس درخت کے فتکونا فا جو ہے یہاں یہ اس کا مطلب ورنہ فا یہ مطلب یہ ہوتا ہے تکونا ہو جاؤ گے تم دونوں من سے ظالمین ظالم فأزلہم الشیطان فا پھر ازلہ لفظش دے دی ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس درخت کی وجہ سے اخرجہما سو نکالا ان کو مما کانا فیہ مما جیسے من ہے اور مما اس چیز سے کانا فیہ ہوتے دونوں اس میں اور ہم نے کہا تم سے وقلنا اور تو سب اتر جاؤ ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے بعض ان کا بعض لباس دوسرے بعض کے لیے بالکم اور تمہارے لیے ان ارض زمین میں ٹھہرنا ہے مستقر ٹھہرنا ہے وہ متاع نفع اٹھانا ہے
حین، ایک وقت تک، الى تک، حین وقت. اور ہم نے حکم دیا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا. جن کی جو پیدائش پسلی سے ہوئی ویسے نہیں کہ پسلی میں سے کوئی نکلی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی چیز لی ہوگی تو مادہ لے کر اس سے ان کی تخلیق کی. فرمایا کہ تم جنت میں رہو، پھر کھاؤ دونوں اس سے جو چاہو جس جگہ چاہو، فلان درخت کے پھل سے ہم بنا سکتے ہیں، زیادہ نزدیک نہ جانا درخت کے، ورنہ تم بھی انہیں میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. خدا جانے وہ کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا. اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کی استعمال کرنے کی چاہے اجازت دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، کیونکہ وہ مالک اجازت دے بھی سکتا ہے روک بھی سکتا ہے. بس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، اس کو نکال کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے. شیطان انکار سجدہ کے اس جرم میں ملعون اور مردود ہو چکا تھا، اور چونکہ یہ زخم اس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا تھا اس لیے ان کا جانی دشمن ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور ان کو یوں احساس ہوا ہے، اب اس فکر میں لگا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی سمیت اس عیش و عشرت سے نکالنا چاہتا. لفظ آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا تو جس طرح ہو سکا ان کو بہتانا شروع کیا. مثلا کے سبق پٹیاں پڑھانی شروع کی. اصل میں اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی کو یا تو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے دائمی، یا وہ فرشتہ بن جاتا ہے. مگر جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا تھا اس وقت تمہارے اندر کی سہار نہیں تھی. جنت میں آئے تھے تو استعداد تمہاری کمزور تھی، جیسے کسی کو گوشت نہیں کھلایا جاتا. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری استعداد کمی ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کا کھانا تمہارے لیے منع ہے. یہ نمونہ ہے ان تعویلوں کا اور ان پٹیوں کا جو آج بھی انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کتنی خیر ہے، تو یوں کر لے، تو توبہ کر لینا، تو یہ کر لینا، اس قسم کے سارے سبق استعمال. اس لیے اب تمہارا کھانا اس کے کھانا منع بھی ہے اور اپنی باتوں پر قسمیں بھی کھا گیا. بڑی بڑی قسمیں کھائیں کیونکہ تعبیر بڑی ممکن تھی. ادھر اللہ کی قسمیں کھا گیا، اس کا نام سن کر اللہ کی محبت رکھنے والے کو بھول ہی جاتے ہیں. پھر لالچ دیا، دلایا دائمی حیات اور فرشتہ بننے کا. اور پھر ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے ظالم کو پہچانا بھی نہ ہو، کسی نئی شکل میں ملا ہو، یا اس نے ملے بغیر ہی اپنی قوت دنیا سے ٹیلی پیتھی کی طرف دور اسے اثر پہنچایا ہو. جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ، تو شیطان کو بھی دکھائی تھوڑی دیتا ہے لیکن اپنی وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے، کمانڈز دے رہا ہوتا ہے، جس سے آدم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات پڑ گئی اور یہ خدشہ بھی نہ ہوا ہو کہ یہ خیال کسی بدخواہ کا پہنچایا ہوا ہے. فرض ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ اس درخت کے کھانے کو اس وقت ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور اپنے خیال سے ہونے کی اجتہاد کر لیا. ایک فیصلہ کر لیا سوچ کر کہ شاید ہاں اب اس درخت کو کھانے کی ہم نے ممانعت نہیں رہی اور کھا لیا. یہ حقیقت ہے لفظ میں آ کر یعنی یہ گناہ نہیں. ساری بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا. گناہ نہیں ہوتا کیونکہ آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا، چاہے نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہو یا نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ ہو، نبی ہمیشہ سے معصوم ہوتے ہیں. ان سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اپنا اجتہاد اور اس کے پیچھے کچھ اس قسم کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے لغزش میں آ جانے کی. فرض درخت کا پھل کھانا تھا کہ سب عیش و آرام رخصت ہوا اور اس وقت میں اس سے باہر آنے کا حکم. قرآن و حدیث میں اس کا کچھ ذکر نہیں کہ وہ کیا درخت تھا اور اس کی خاصیت کیا تھی. ممکن ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کے جسم کے نظام ہضم اور نظام اخراج خضرات اور نظام تولید وغیرہ جو ساکن اور غیر متحرک تھے اس درخت کا پھل کھانے سے متحرک ہو گئے. اور چونکہ جنت احتیاط اور گندگی کی جگہ نہیں ہے، ہاں تو انسان یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں لگی، مشکل تقاضے یہاں کے ہیں، اس لیے ان کو ملا محالہ جنت سے نکلنا پڑا. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا نیچے اترو تو ان میں سے بعض کی دشمن کریں گے. ان کے ایک اثر تو ظاہر ہوا کہ یہاں سے زمین پر تھا
دوسرا اگر باطنی ہے کہ بعضوں میں بعض عداوتیں بھی قائم رہیں گی جس سے زندگی کے لطف بہت کچھ کم ہوگا۔ پتہ کہ تعبیر و اشتہاد سے ہونے کے باوجود اس قدر گرفت اس وجہ سے ہے کہ جس شخص کی عقل و فہم زیادہ ہو اور وہ مقرب بھی ہو اس پر ملامت زیادہ ہو کہ تم نے زیادہ غور سے کام کیوں نہیں۔ یہ گرفت آدم علیہ السلام کی کمال اور ان کی مقبولیت کی دلیل ہے، نہ کہ گناہ ہونے کی دلیل۔ اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک میعاد معین تک، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصہ کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و کتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل